सुराही तोड़ दे, हस्ती है तू, हस्ती है तू। इस निस्ती के दौर में हस्ती है तू, हस्ती है तू। तू आजुबा खुर्शीद है, 14 अदद का राज है। चौंका दे हमको ख्वाब से, छुटकारा इस वहशत से दे। वल्लाह सात आसमां देते नहीं हमको माँ, एक रोशनी है भेस में इस बेमकान परदेस में। देखूं के दरिया खून हुआ, फुवारा भी गुल हुआ। देखो के लैलाए हंसी मजनू है तेरे इश्क में। इस डूबते सूरज ने भी दी है यकीन की रोशनी। नूर हकीकत है यहाँ खाके ज़मीं पर ज़ोफ़िशा। फरियाद की आई सदा, खामोश कुल आलम हुआ। था रब ये उस शाह का जिससे सबूत आसान हुआ, जिससे सबूत आसान हुआ। इंसान परेशान हो गया, महशर नुमाया हो गया। आईना हैरान हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया। किस्मत तुम्हारे साथ में, जंजीर अपने हाथ में। पैदे अदम से कर रहा, हस्ती के दिल को शाद हो। ونجيبك محمد صلى الله عليه وسلم من سجبته سيد من ثروة من علي هيا.
اے مدینہ کے لوگوں، میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ کے خدمتگار امیر المومنین ہارون رشید کے سپاہیوں نے اپنی انتھک کوششوں سے آخرکار سنگ دل اور بے رحم باغی کو، جو گزشتہ کئی سالوں سے مدینہ کے ارد گرد قتل و غارت گری میں اور مسافروں کے لوٹ مار میں ملوث تھا، کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی بیٹی کو، جو ان تمام جرائم میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی رہی، حراست میں لے لیا ہے۔ نمائندے اور حاکم مدینہ کی حیثیت سے خدا کے حکم کو جاری کر کے اسے سزائے موت دیتا ہوں۔ کیا یہ واقعی خدا کا حکم ہے جو تیری زبان پر جاری ہوا ہے؟ کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم تحقیق کیے بغیر کسی مسلمان پر کوئی الزام لگاؤ اور اس کی بات سنے بغیر اس کے لیے سزا کا حکم جاری کرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم نہیں مجرم ہے۔ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ اور اطراف کے قبائل والے اس کی اور اس کے باپ کی شرارتوں سے واقف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خبیث کی باتیں سننا، جو کہ کئی مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے، مجھ پر جو مدینے کا حاکم اور خلیفہ کا منتخب نمائندہ ہے، واجب نہیں۔ ہر محکوم کی بات سننا واجب ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ اے ابو الحسن، اس واجب کی تشخیص دینا میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ حکم کو نافذ کرو۔ اپنا دفاع کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ کے فرزند نے کیا کہا؟ کچھ بولو، کہہ دو، سب لوگ تمہاری بات سننا چاہتے ہیں۔ شور مت کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش، کیا بات ہے؟ خاموش، خاموش، شور مت کرو، شور مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کیا بات ہے؟ حاکم صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم سب اس لڑکی کو اور اس کے مقتول باپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ خلف ابن عیسیٰ کا نام مدینہ والوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ حاکم صحیح کہتا ہے۔ یہ لڑکی اور اس کا باپ کئی سال سے حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اس علاقے میں ان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو حکمرانوں میں سے کسی کا وجود اس زمین پر باقی نہ رہتا۔ یہ اپنی بچی ہوئی آخری اولاد یعنی اس لڑکی کی مدد سے گھات لگائے ہوئے بیٹھتا تھا اور حکومت اور سپاہیوں سے لڑتا رہتا تھا، اور جب بھی اسے موقع ملتا ان سپاہیوں میں سے کسی ایک کا خون بہاتا تھا۔ حاکم، اس سے ابھی تک تمہارے کتنے سپاہیوں کو قتل کیا ہے؟ 4 سپاہیوں کو۔ یہ وہ سپاہی تھے جو حاکم مدینہ کے نمائندے تھے، اور ان کے خلاف مزاحمت
दरअसल खलीफा के हुक्म के खिलाफ मज़ाहिमत है और ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। यकीनन ये जराइम मदीना के किसी फर्द से पोशीदा नहीं है। मुश्किल ये है कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब हकीकत नहीं है। हमारे पास दूसरे हकाइक की तरफ तवज्जो करने के अलावा और कोई चारा नहीं है ताकि तमाम हकीकत हम पर और मदीना के लोगों पर रोशन हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि इस शहर में कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इस लड़की या उसके बाप ने उनके जान और माल या फिर उनकी इज्जत और आबरू पर हमला किया हो। क्या कोई है? क्या किसी ने सुना है कि इन लोगों ने किसी काफिले को रोका हो या फिर किसी मुसाफिर पर हमला किया हो? यानी क्या मतलब है? क्या अभी तुमने खुद नहीं कहा कि इन लोगों ने 4 अफराद को हलाक किया है? क्या वो मुसलमान नहीं थे? हम सब लोगों में कौन मुसलमान है और कौन नहीं सिर्फ खुदा ही जानता है। लेकिन ये हकीकत है कि खलफ इब्न ईसा ने 4 अफराद को कत्ल किया है और अगर वो जिंदा बच जाता तो उसे एक और शख्स को भी कत्ल कर देता। और अब मैं हाकिम से ये दरखास्त करता हूं कि उस बाकी मानदा शख्स को शहादत देने के लिए सब लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि उसकी गवाही के मुताबिक हुक्म सादिर किया जा सके। हाकिम, क्या ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं। मुझे ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई इल्म नहीं। तो फिर मेरी जबान से सुन लीजिए। खलफ इब्न ईसा एक गरीब किसान था जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बहुत ही मामूली मकान में मदीना के अतराफ के इलाके में रहता था। वो अपना और अपने अहलो अयाल का पेट पालने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्कत करता था। एक दफा रात के वक्त 5 अफराद जबरदस्ती उसके घर में दाखिल हो गए, लेकिन इसने उन सबकी खूब मेहमान नवाजी की। लेकिन उन लोगों ने इसके साथ नमक हरामी का मुजाहरा किया और इसकी इज्जत और नामूस को इंतहाई बुरी निगाह से देखने लगे। खलफ इब्न ईसा से यह सब कुछ बर्दाश्त न हुआ और उसने उन लोगों को सख्त तंबीह की। इब्न ईसा की इस मज़ाहिमत के जवाब में वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उतर आए और उन्होंने सबको कत्ल करके उसके घर को आग लगा दी। इसके खानदान में कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय इस लड़की के जिसने बड़ी ही मुश्किल से खलफ इब्न ईसा की जान बचाई और इसे वहां से निकालकर एक बयाबान की तरफ ले गई। खलफ इब्न ईसा से बर्दाश्त न हो सका और उसने एक एक करके उन 4 नामुरादों को वासिल जहन्नुम कर दिया और आज यहाँ पर बिलाखिर अपनी भी जान दे दी। इसने उस 5वें शख्स को बहुत तलाश किया। इसने चौंके अभी तक से 4 अफराद को मारा है और इनका सरकर्दा अभी तक जिंदा है और इनके इंतकाम से बचा हुआ है। और अगर मैं जिंदा बच गई तो यकीन करो मैं इसको भी वासिले जहन्नुम कर दूंगी। बेहतर है जल्द अज जल्द अपने काम को तमाम करो और अपने हुक्म का इजरा करो। ये सब क्या बकवास है? ये तमाम बातें अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के सिपाहियों की सख्त तौहीन है और तुम ए इब्न अकील, तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा दी जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक जुमला और कहने की इजाजत दो। क्या वो शख्स सुलेमान इब्न नसीर तुम्हारा भाई नहीं है? मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, कोई जगह नहीं है। कहाँ जाऊं? यहीं ठहर जाओ। ये तुम्हारा घर है? नहीं। तुम्हारा घर है? कि हम में से किसी का घर नहीं। फिर किसका घर है? ये उसका घर है।
جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا نام بکر ابن معتمد ہے۔ یہ آپ کے ولی عہد محمد امین کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی پیغام لایا ہے۔ یہ کون سا پیغام ہے جو خلیفہ کی نظروں سے دور اس کے نمائندوں کے کان میں بتایا جاتا ہے؟ امیر المومنین سننا چاہتے ہیں، اپنا پیغام سناؤ۔ میں کوئی پیغام نہیں لایا ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آقا امین کی جانب سے بیعت اور اطاعت کے اظہار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کب شہر میں داخل ہوئے؟ صرف چند دن ہی ہوئے ہیں۔ آپ کے انتظار میں آپ کی قدم بوسی کے لیے دن گن رہا تھا۔ تم چھپ کر کیوں شہر میں داخل ہوئے؟ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت سے پہلے کسی کو بھی امیر کے بیٹے کے قاصد کی آمد کی خبر ہو، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ دشمن مجھے معلوم ہے۔ اب بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ امیر سلامت رہے، اظہار اطاعت اور بندگی کے علاوہ میرا کوئی پیغام نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ باہر، سب باہر چلے جاؤ، سب چلے جاؤ۔ اے غدار شخص، میرے سرداروں میں سے اپنے کس امیر کا پیغام لے کر آئے ہو؟ یقین کرو کسی کا نہیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ تم ان میں سے کسی ایک کا خط لے کر آئے ہو۔ بتاؤ خط کہاں ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ قسم کھاؤ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بتاؤ یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ کے دیدار کی آرزو تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تمہیں ہم سے ملاقات کی خواہش تھی، لیکن زندہ حالت میں نہیں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو اپنے امیر کی مردہ لاش دیکھنا چاہے۔ بس کرو جھوٹے اور مکار آدمی، ورنہ تمہارے خون سے ایک طویل پیغام اپنے سردار کے لیے لکھ دوں گا۔ بتاؤ خط کہاں ہے؟ امیر کے پاؤں کی مٹی کی قسم، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ابن نبی، اسے آگ میں جلا دو تاکہ اسے سکون مل جائے۔ چلو سب یہاں سے۔ امین، امین، میرا نالائق بیٹا۔ بابا، رچا
میرے دوست، مجھ سے کہا گیا ہے کہ فضل ابن سہیل کی بیٹی کی شادی رجا ابن زاق کے بیٹے سے ہے. کتنی عجیب بات ہے. کیا اس کی مجھے خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، یا مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آخر کس نے حق دیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے بیٹے کی بیوی کا انتخاب کروں؟ میں رجا، میں نے خود یہ اجازت دی ہے. کیا یہ کوئی نئی رسم ہے؟ ہاں رجا، ابن سحاق اور فضل ابن سہل کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ ہر رسم کو توڑ دیتی ہے. رکو فضل، رکو. میری اور تمہاری دوستی اپنی جگہ، لیکن سحاق خاندان کی شان اور عزت. سحاق خاندان کی عزت خاندان سہل کی عزت ہے. ٹھیک ہے، لیکن میری بات یہ ہے کہ تیری بات میری بات ہے اور میرا ارادہ تمہاری خواہش. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، مگر کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم دو جسم ایک جان ہیں؟ کہا تھا نا؟ ہاں کہا تھا. تو پھر دیکھو، تمہارے بیٹے نے میری بیٹی سے شادی کی درخواست کی، جو میری بیٹی نے قبول کر لی، اور میری بیوی آذر دخت نے بھی اصرار کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. تم بھی خلیفہ کے ساتھ سفر میں تھے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے. مجبوراً اجازت دے دی. بولو، کیا غلط کیا؟ بولو. ابھی شادی کی رسومات مکمل نہیں ہوئی ہیں. پانچ سال پہلے جب اس لڑکی کی ماں کا انتقال ہوا، یہ رجا ابن زاق تھا جس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دی. اور آج یہ میں ہوں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس لڑکی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دوں. کیا اس سے زیادہ مبارک رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں. اچھا تو بتاؤ میرے کون سے بیٹی کی شادی ہے؟ وہی جو تمہارے برابر میں کھڑا ہے. تم تو مجھے بے عزت کرنے والے تھے بھائی. مت گھبراؤ. فضل ابن سہل کی چالاکی ہر کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر دیتی ہے. تمہارے لیے خبر ہے اور یقیناً تم اسے سننا چاہو گے. کیا خبر ہے؟ ہارون سخت بیمار ہے. میرا خیال اب شاید زندہ نہ بچے. بڑی ہی حیران کن خبر ہے. تمہیں مامون کے پاس جانا ہوگا. اسے میری غیر موجودگی میں ہارون کی موت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیا وہ خراسان میں نہیں ہے؟ نہیں، وہ سمرقند کے راستے میں ہے. مجھے جلد از جلد ان کے پاس جانا ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. باہر باہر. تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ. اچھی طرح سن لو. تم لوگ یقیناً جانتے ہو گے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے.
اور اب میں جلد تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا. امیر سلامت رہے. امید ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اب یہ تکلفات بیکار ہے. تم اور دیگر ساتھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے خلافت بنو عباس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی. بہت سے لوگ ہمارے خلاف اٹھے لیکن اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے خود خاک میں مل گئے اور کتنے لوگوں نے ہمارے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں دے دی. امین جیسا بزدل اور سست اس منصب کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن مامون ہوشیار اور بہادر، بردبار اور دور اندیش ہے. اس کی سیرت اور صورت ہم سے زیادہ ملتی ہے. وہ عباسی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کام سے دریغ نہیں کرے گا. میں اسے اپنا جانشین مقرر کروں گا. امیر بزرگوار. خاموش رہو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. میں نے اس خلافت کی کرسی کو بہت بھاری قیمت ادا کر کے خریدا ہے اور میں اسے سستے دام نہیں جانے دوں. کئی سال کی حکومت اور سیاست نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ عبداللہ مامون اس پرخطر میدان میں ہر طرح کی مشکلات سے نمٹ سکتا ہے. میری اس خواہش کی آپ لوگ رواداری کرنا. تم لوگ بنی عباس میں سے ہو اور اپنے عربی ہونے کی وجہ سے امین کے لیے درخواست کر رہے ہو. میں جانتا ہوں، لیکن اگر میری جائبت کی قدر کرتے ہو تو مجھ سے عہد کرو. مامون کو میری طرح عزیز رکھو گے اور اس کی خدمت کرو گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ عباسیوں کی عزت و حرمت کا محافظ ہے. عہد کرو. وعدہ کرو. وعدہ کرو. ہم وعدہ کرتے ہیں یا امیر. تو سب کی وفاداری سے اس لمحے مجھے سکون مل رہا ہے. وعدہ تو نہیں توڑو گے؟ نہیں، میں مطمئن رہوں. مجھے تنہا چھوڑ دو. فضل، تم ٹھہر جاؤ. کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. موسیٰ ابن جعفر وہاں پر بیٹھا اور رو رو کر دعا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ موسیٰ ابن جعفر بالکل اس جگہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست دشمن دونوں آپ کے لیے پریشان اور فکر مند ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں.
موسیٰ ابن جعفر بھی؟ ہاں، موسیٰ ابن جعفر بھی۔ میرے مرنے کے بعد مجھے اسی جگہ پر دفنا دینا۔ اب چلے جاؤ۔ فضل، امیر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اگر وہ ضروری سمجھتا تو خود تم لوگوں سے کہہ دیتا۔ ابن روی کہاں ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ظاہراً وہ اس معاملے کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے اسے قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ قید خانہ؟ مجھے پتا ہے کہ کس سے ملنے گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں خلیفہ کا حکم تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کی یہ جرات، اگر امیر زندہ رہ جاتا تو یقیناً یہ اس کے لیے مہنگا پڑتا۔ لیکن اگر اسے مار دیتا تو امین کے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ ابن روی آ گیا۔ ایک جوا کھیلا اور جیت گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر ہارون رشید کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے پیغام آیا کہ اس نے دائم اجل کو لبیک کہا۔ ایک عادل اور پرہیزگار حاکم 48 سال باعزت و باکرامت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہمیں سوگوار کر گیا۔ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے پناہ اور مدد مانگنی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مامون اور امین سے متعلق ہارون کی آخری وصیت کی طرف اشارہ کرے گا؟ یہ مجبور ہے۔ اگر اس نے ذکر نہ کیا تو ہم کریں گے۔ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ مناسب وقت دیکھ کر۔ وہ حق پر ہے۔ اس وقت جو بات سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امین خلیفہ ہے اور مامون اس کا جانشین، لیکن خراسان کی سپاہ اور دیگر انتظامی امور مامون کے ہاتھ میں ہے۔ یہی کافی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خلیفہ مرحوم کی تدفین اسی شہر اور اسی مقام پر کی جائے تاکہ اس کی آخری آرام گاہ خاندان بنی عباس کی عظمت کے طور پر سلاطین و حکمرانوں کی زیارت گاہ بن جائے۔ ایک بہت بڑی زیارت گاہ۔ ابن قرطبہ، آج نماز کی امامت تم کرنا۔ میں اور امیر کے سپاہ کے کمانڈروں کو ایک ضروری کام انجام دینا ہے، ہم نماز میں شرکت نہیں کر سکتے۔ باکر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین محمد امین کی طرف سے بھیجا ہوا شخص ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔
یہ خط امیر المومنین محمد امین کی طرف سے آپ بزرگوں اور سرداروں کے لیے ہے. بلند آواز سے پڑھیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. امیر المومنین نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے خصوصی ہے، لیکن تم لوگوں کے ہاتھ میں جو خط ہے اس کا مضمون عمومی ہے اور سب کے لیے ہے. بلند آواز سے پڑھو تاکہ سب سن لیں. ہرگز نہیں، ہم یہ خط پڑھ کر نہیں سنا سکتے. اس خط کا مضمون خلیفہ مرحوم کے حکم کے خلاف ہے. فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دو، تم صرف خط پڑھو. سب کو معلوم ہے. تو پھر مجھے پڑھنے دو. بس کرو، ہم نے تو خلیفہ کی حرمت کو مد نظر رکھا ہے اور اس بات کو فاش ہونے سے روک دیا ہے جو ان کی وصیت کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد امین کی طرف سے سرداران سپاہ اور عباسی حکومت کے اعیان و اشراف کے نام. اس وقت تم لوگ جو یہ خط پڑھ رہے ہو، مسند خلافت ہمیں دیا گیا ہے اور حکومت کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں. آپ لوگ یہ جان لیں کہ صرف ہماری اطاعت آپ پر واجب ہے. دوسری بات یہ خط پڑھنے کے فوراً بعد جنگی ساز و سامان اور سپاہ کے ساتھ بغداد روانہ ہو جائیں. اس حکم کے نفاذ کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں تاخیر ایک قابل سزا جرم ہے. امیر المومنین محمد امین. سن لو، آپ نے خط کا مضمون سن لیا اور اب خلیفہ مرحوم کے فرامین اور ان کی وصیتوں کو بھی سن لیجئے. ہمارے آقا ہارون رشید زندگی کے آخری لمحوں میں مجھے تم پر تعجب ہے ابو یونس، تم زندہ کو مردوں پر قربان کر رہے ہو. سابق خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک واجب تھی جب تک وہ زندہ تھے. چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، علم و اختیار ان سے ختم ہو گیا ہے اور اب ان پر کوئی حجت نہیں ہے. لیکن امیر المومنین محمد امین زندہ سلامت ہیں. محمد امین صاحب علم و اختیار ہیں، حجت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. بات خلاف ورزی کی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو فضل؟ مغالطہ کر رہے ہو جنوی. کیا سابق خلیفہ نے اپنی زندگی میں اس آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر تم نے کس وجہ سے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ظاہر ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں اس پر اعتقاد نہیں ہے. میں نے کہہ دیا، حجت زندہ خلیفہ کے ساتھ ہی ہے. تمہارا کیا مطلب ہے فیض؟ واضح کرو. میرا مطلب واضح ہے، خواہ مخواہ آپس میں مت لڑو. جس طرح امیر المومنین نے حکم دیا ہے سب بغداد چلتے ہیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی وصیتوں کے بارے میں رائے دیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، چلتے ہیں لیکن بغداد نہیں، خراسان کی جانب چلتے ہیں، عبداللہ مامون کے پاس، تاکہ خلیفہ مرحوم کی وصیت پر بھی عمل کریں اور اس کے حقیقی ولی عہد مامون اور عباسی خاندان کے لیے اپنی بھرپور اطاعت اور اخلاص کو ثابت کریں. کون پوری طرح بنی عباس کی نسل سے ہے، امین یا مامون؟ یہ مت بھولو کہ ہمارے نزدیک نسل کا تعلق باپ سے ہے، ماں سے نہیں.
اب مجھے ایک بات کہنے دو تاکہ تم کو تسلی ہو جائے. اگر تم اپنی عقل اور رائے کو مملکت اور حکومت کے امور پر خلیفہ سابق سے زیادہ سمجھتے ہو تو یقیناً تم بکواس کر رہے ہو اور تمہاری نیت مشکوک ہے. کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ خلیفہ مرحوم جب آخری سانس لے رہے تھے امین کو ولی عہد منتخب کرنے پر اظہار ندامت کر رہے تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ منصب مامون کو دیا جائے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کہتے؟ تم اس بات کو مانو گے؟ کیا تم بھی اس بات سے انکار کرتے ہو کہ امیر رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے اور یہ سب باتیں ناخواستہ ان کی زبان سے نکل رہی تھیں؟ بس کرو. یہ شخص خلیفہ مرحوم پر ہذیان بکنے کا الزام لگا رہا ہے اور یہ بڑی توہین ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب خراسان کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہمیں تمام سپاہ ہتھیاروں اور نقد اور خون کے ساتھ مامون کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ کون ہمیں روکے گا؟ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں امیر المومنین محمد امین کے اطاعت گزار ہیں. یہ آپ لوگوں کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میں امیر المومنین محمد امین کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ ان تینوں باغیوں کو گرفتار کر لیا جائے. یہ تین نہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں. میں بھی ساتھ ہوں. تم نے اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود اس دفعہ غلطی کی ہے ابن ربی. کیا پھر ہمارا راستہ روکنے اور دھمکی دینے کا ارادہ ہے؟ اب ہمارے پاس 20,000 جنگجو سپاہی ہے. اگر اس سے زیادہ فتنہ کرو گے پھر ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کے ذریعے ہوگا. اور جو بھی خون بہے گا اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بہت اچھا، میں نے جو کچھ آپ کو بتانا تھا بتا دیا. اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جلد پچھتاؤ گے. ہاں، پشیمان وہ ہوگا جو مغلوب ہوگا. مغلوب مغلوب. کیا بات ہے بکر؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جان کی امان پاؤ بانو بزرگ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا، بات کرو، پھر بتاؤ. میرے منہ پہ خاک. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کو کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ آپ جاننا چاہتی ہیں اس خط میں لکھ دیا گیا ہے. خط؟ خط فضل ابن روی کی طرف سے امیر المومنین کے نام ہے. امیر المومنین؟ امیر المومنین؟ ظاہراً یہ خط ایسی خبر کے بارے میں ہے جس نے تمام اسلامی مملکتوں میں غم و ماتم کی صفیں بچھا دی ہیں. میرے سردار اور ولی نعمت ہارون رشید نے رسول اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے.
मुमकिन है कि हम दोनों को जन्नत के हवाले कर दिया जाए। तुम मुतमईन रहो, इसको शौहर के इंतकाल का इतना दुख नहीं होगा जितनी खुशी बेटे की खिलाफत की होगी। क्या तुम जुबैदा और हारून की मोहब्बत से बेखबर हो? नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह हारून को रिदाए खिलाफत की खातिर चाहती थी जो अब अमीन के पास है, और जो उसका बेटा है शायद तुम नहीं जानते। जल्द अज जल्द वली अहद और जवान खलीफा को नींद से बेदार कर दो। ये हादसा कब रूनुमा हुआ? 10 दिन पहले बानो, मैं तूस से बगदाद की तरफ तेजी के साथ रवाना हुआ और 3 घोड़े रास्ते में तब्दील किए ताकि जल्द ये खबर आप तक पहुंचा दूं। काश तुमने सिर्फ सुना होता और मैं हरगिज तुम्हारी सूरत ना देखती। अमीर को कहाँ दफन किया गया? तूस में। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा, इब्ने कुर्तबे उनकी तीमारदारी में मसरूफ था। अमीर के चेहरे पर रंज तकलीफ के आसार नुमाया थे। बिलाखिर 10 दिन के बाद उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। रुक जा, मुझे बचा, मुझे बचा, रुक जा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, रुक जा। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई मुझे नींद से नहीं जगाना? बोल। बोल। मुझे नींद से क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे बता। चलो मुझे बचा लो। मुझे नींद से क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे बता। क्यों जगाया मुझे बता। यकीन करें मेरे सरकार, बाने बुजुर्ग ने कहा था। इस महल में मेरा हुक्म चलता है या मेरी माँ का? आपको हुक्म चलता है। फिर क्यों मेरी अताअत नहीं की? क्यों मेरा हुक्म नहीं माना? मेहरबानी जवान खलीफा के लिए ज्यादा मौजू है, इसलिए चाहती थी कि तुम्हें नींद से बेदार कर दिया जाए। अच्छा, तो ये बात है। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। तुम्हें मालूम है कि मैं रात देर तक जागता रहा। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए था? तुम खुद। क्या बात है, चुप क्यों हो? ताज्जुब ना करो, जिस बात के तुम मुंतजिर थे वो तुम्हें मिल गई है। अब तुम ही अमीरुल मोमिनीन और तमाम जहान इस्लाम के खलीफा हो, और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। और मेरा बाप? दिल को संभाल लो मेरे बेटे, वो जवारे हक में आराम कर रहे हैं। कौन ये खबर लाया है? तुम्हारा कासिम बकर इब्ने मोतमिद। तुम यहाँ हो बकर? हाँ मेरे सरदार। कब आए? 1 घंटा पहले। खलीफा बुजुर्ग मर गया? हाँ। यकीन नहीं आ रहा। आप मुतमईन रहे। सबूत लाए हो? ये असल ये मोहरे खिलाफत और ये फजल इब्ने रबी का खत।
کثیر میرے دوست، آؤ یہ خط میرے لیے پڑھو۔ میں پھر کون پڑھے گا؟ کیا تم میرے دوست، میرے مشیر نہیں ہو؟ آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ خلافت فضل ابن روی۔ صبر کرو، آ گیا۔ میں نے آداب خلافت اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ خطوط کو تنہائی میں پڑھتا تھا اور ترجیح دیتا تھا کہ کسی بھی طرح کی خبر کو اس کے کان میں پڑھا جائے۔ نمک حراموں اور غدار لوگوں، سن لیا ماں، سن لیا؟ اگر میں نے حکم دے دیا کہ ان خبیث اور غدار لوگوں کی کھال کو نوچ لو اور انہیں قتل کر دو تو پھر نہ کہنا کہ یہ بنی عباس کے بزرگ اور ہمارے خدمت گزار ہیں۔ تینوں خبیث اور غدار ہیں، عیسیٰ یہودی، ابو یونس، ابن ابی عمران، خدا ان تینوں پر لعنت کرے۔ تینوں خبیث اور غدار ہیں، تینوں اس نافرمانی کی پاداش میں موت کے حقدار ہیں، لہٰذا ان کا خون ابھی سب کے سامنے کر دینا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت سے میرا پہلا حکم ہے۔ خدا کی قسم اس حکم کی تعمیل کے لیے میں پوری طرح ڈٹ جاؤں گا اور یہ کام ضرور کر کے رہوں گا۔ میرے دوست، اگرچہ آج رات تم نے میری نیند حرام کر دی، لیکن یہ بیداری 1000 سال کی نیند سے بہتر ہے۔ میری یہ بیداری تمہارا احسان ہے میرے دوست۔ میں آج سے تمہیں خلافت کے امور میں اپنا امین اور مشاور قرار دیتا ہوں، اور اب میں ہر صبح کا آغاز تمہارا چہرہ دیکھ کر کروں گا تاکہ خوشی کی اس رات کو یاد رکھ سکوں۔ تو جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کا مجھے کئی سال سے انتظار تھا۔ بہتر ہے کہ ہم خیمے کے اندر چلیں۔ دیکھو کس طرح مامون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں بڑبڑا رہا ہے۔ خدا کی قسم میرا خون جوش مار رہا ہے۔ ہمیں نظر انداز کر کے مامون کی پریشانی کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قاصد میرے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ کمبخت خلیفہ کو اپنا جانشین سمجھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، اور آپ زندگی کی آخری سانسوں تک اس اہم لمحے کو نہیں بھلا سکو گے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے کسی لالچ کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر آپ سے گفتگو کروں اور اس چیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے۔
بابا میں جانتا ہوں کہ آپ کس پریشانی میں تھے اور اس وقت خیمے سے باہر کیا سوچ رہے تھے. کیا کہا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے باپ کی موت کا غم ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یا برمکی کی موت کی خبر نے بھی آپ کو اس قدر پریشان نہیں کیا. یا برمکی کی موت؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حقیقی باپ ہارون نہیں یا تھا. امیر زادے، آپ پریشان مت ہو، آپ ہارون کی صلب سے سمجھے جاتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یا سے آپ کا تعلق ہارون سے 10 گنا زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے یا کی گود میں پرورش پائی ہے اور سب کچھ انہی سے سیکھا ہے، اور آپ کئی سالوں تک اس کے ہم جان رہے. ان تمام باتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ نے یا کی موت کو ایک ناگزیر حقیقت قرار دیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، اور مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد آپ کے لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ کو مجھ بندے ناچیز کے ساتھ کتنی محبت ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں. مجھے آپ کے احساسات و جذبات اچھی طرح معلوم ہیں. یہ ہارون کی موت نہیں ہے جس کی خاطر آپ پریشان ہیں. بتائیں کہ کن سوچوں میں گم تھے آپ؟ کیا مسلمان ملکوں کی ملنے والی خلافت و حکومت نے آپ کے ذہن کو اس طرح مسترب نہیں کر رکھا؟ فضل، مجھے سکون سے رہنے دو. میرے باپ کی موت نے مجھے اتنا غمزدہ کر دیا ہے. آپ اپنے آپ سے اتنا جھوٹ مت بولے امیر زادے. میں آپ کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہوں. آپ ان میں سے نہیں ہو جو کسی کو اپنا حق پامال کرنے کی اجازت دے اور جو حق آپ کا ہے وہ کسی اور کو مل جائے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ وقت ایسی ہی باتیں کرنے کا ہے؟ ہاں، ان باتوں کو کرنے کا اصل وقت یہی ہے. کیا آپ خیمے کے باہر یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کریں اور اس کی فرما روائی پر کس طرح تعامل کا مظاہرہ کریں؟ نہیں. کیا بنی عباس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک لمحے بھی امین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس کو آپ پر بہت زیادہ ترجیح دیں گے؟ نہیں. کیا آپ بانو بزرگ امین کی ماں زبیدہ جو اپنی تمام شان و شوکت و جاہ و جلال کے ساتھ آپ کی فکروں میں مجسم نہ تھی نہیں سوچ رہے تھے؟ تنہا چھوڑ دو. کیا اپنی ماں مراجل کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے جو ایک کنیز ہے؟ اور کیا آپ اس کا زبیدہ کے ساتھ موازنہ نہیں کر رہے تھے؟ خدا کی قسم ابھی تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا. ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے احساسات نے آپ پر اتنا غلبہ کر رکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کسی بھی شے کی اہمیت نہیں ہے، نہ میری زندگی کی، نہ امین کی اصل و نسب کی، نہ زبیدہ کی طاقت کی، اور نہ بنو عباس کی اہمیت کی، کسی کی نہیں. میں نے یا سے سنا ہے کہ جس رات ہادی عباسی مرا اور ہارون خلافت کی کرسی پر بیٹھا، اسی رات آپ پیدا ہوئے، بالکل اسی رات. ہاں، یہ تاریخ ہے. ایک خلیفہ مر جاتا ہے، ایک خلافت کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک خلیفہ جنم لیتا ہے. آپ کی پیدائش خلافت کے ساتھ ہوئی اور آپ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. آپ ایسی چیز کو چاہتے ہو جو آپ کے نصیب میں ہے. حکومت چاہتے ہو، ہر شرط پر، تمام تر کوششوں کے ساتھ، اور اس کے حصول کے لیے آپ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہو. حکومت حاصل کرنے تک آپ ایک لمحہ بھی سکون نہیں پاؤ گے. خدا را اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے.
حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، کبھی بھی مجھے حکومت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں، حکومت مل جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے سوا کوئی بھی اس منصب کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ ایک عظیم اور طاقتور خلیفہ کی تمام خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور میں اس آنے والے لمحے تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خدا کی قسم ماجید کا دن ہے، یہ وہی دن ہے جس کا مسلمانوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ ہارون مر چکا ہے اور عباسی خاندان کی سلطنت کا ستون گر گیا ہے۔ ہارون کے بیٹے ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اختلاف و نفاق ان کا مقدر ہے۔ اے ابن رسول اللہ، تلوار اٹھائیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرائیں، شیعوں کی قیادت کریں اور اپنے جد امجد علی کی حکومت کو قائم کریں۔ ہے اسحاق کے بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں، نفاق کی تلوار نے ہارون کے ظلم کے شتر کی ٹانگیں کاٹ ڈالی ہیں۔ نفاق و اختلاف نے ہارون کے ظلم و استبداد کی عمارت کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے۔ ہارون کی طاقت کے وارث اب ایک دوسرے کے زوال کی چارہ جوئی میں مصروف ہیں، اس لیے شیعوں کا قیام اس لالچی گروہ کو متحد کر دے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ شیعوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کے فداکار سراپا ایمان و اخلاص شمشیر بکف ہیں، البتہ شیطانی لشکر انعام و دولت کے لالچ میں جنگ کر رہا ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے واضح ہے۔ خدا کی قسم یہ حق بات کہہ رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، میں آپ لوگوں کے دلوں کی آواز سن رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایمان و اخلاص سے سرشار ہو، لیکن کیا کل یہ ایمان و اخلاص باقی رہے گا؟ کل اے اسحاق کے بیٹے، ایمان و اخلاص تمہارے دلوں میں کب تک شعلہ زن رہے گا؟ ہر زمانے میں جب ضرورت پڑے۔ بنی عباس کی حکومت کا کردار بہت ظالم ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم ان سے نہیں ڈرتے؟ بالکل صحیح ہے۔ اس گروہ کے افراد خونخوار ہیں۔ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ کیا تم میں سے ہر ایک ایسی راہ کو دیکھتا ہے جس میں اسے اپنی جان عزیز کی بھی پرواہ نہیں؟ دشمن کی تلواریں بہت تیز اور خونریز ہیں۔ یہ وہ راہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان تمام دل بستگیوں سے آزاد ہو۔ اللہ نے ایمان کو سختیوں اور مصیبتوں میں پنہا رکھا ہے، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے لمبی لمبی آزمائشیں اور تمہارے صبر کا امتحان۔ البتہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر کامیابی کے بعد بلند و بالا عزت ہے۔ کیا سمجھے؟ کیا ہمارے شیعہ ان آزمائشوں کے لیے تیار ہیں؟ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ آزمائشوں سے گزر کر نمایاں نہ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ان کا قیام سے چشم پوشی کا سبب نہ بنا۔ ہے جعفر ابن اسحاق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کس طرح ان پر قیاس کیا اور ان کی مثال زبان پر لائے؟ اللہ تمہارے چہروں کو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ذکر سے روشن رکھے۔ لیکن کہاں ہے
حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ خون حبیب تم میں سے کس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے؟ زہیر کہاں ہے؟ آخر کیوں مسلم ابن اوسیجا کی کرم ریت پر تڑپتی ہوئی لاش تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی؟ اے صاحب کے بیٹے، وہ اسلام کے منفرد ثبوت ہیں، منفرد ہی رہیں گے۔ اگر ہم جنگ کریں تو کیا آگ و خون میں وضوء شہادت کر سکتے ہو؟ یا ابن رسول اللہ، حاکم کا کیا کرے؟ رہا کر دو تاکہ چلا جائے۔ لوگوں کو کیا جواب دیں؟ میں خود ان سے بات کروں گا۔
ہے